نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ناظرین کرام، دور جاہلیت میں جب کسی کے گھر میں لڑکیاں پیدا ہوتی تھیں تو وہ غم و اندوہ میں ڈوب جاتا تھا۔ قرآن کریم میں ہے اذا بشر احدهم بالانثى جل وجهه مسودا وهو کظیم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دور جاہلیت کے اس فکر اور خیال کو ملیامت کیا اور لڑکیوں کو وہ مقام عطا فرمایا جس مقام کا لڑکیاں مستحق تھیں۔ دور جاہلیت میں اگرچہ لڑکیوں کی پرورش کو بوجھ اور اپنے لیے ننگ و عار سمجھا جاتا تھا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیٹیوں اور بہنوں کی تربیت اور پرورش کرنے پر بہت بڑے انعام کی بشارت دی ہے۔ بخاری شریف میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے، وہ فرماتی ہیں کہ ایک عورت میرے پاس مانگنے کے لیے آئی۔ میرے پاس ایک چھوارا کے علاوہ کوئی دوسری چیز نہیں تھی۔ میں نے وہ چھوارا اس عورت کو دے دیا۔ اس عورت نے چھوارے کو 2 ٹکڑے میں تقسیم کیا اور اپنی دونوں بیٹیوں کو کھلا دیا اور کچھ بھی نہیں کھایا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے تو میں نے اس عورت کے واقعہ کو ذکر کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من ابتلی من هذه البنات شیئا وَأَحْسَنَ إِلَيْهِنَّ كُنَّ لَهُ سِتْرًا مِّنَ النَّارِ، یعنی جو ان بچیوں کی پرورش میں مبتلا کیا جائے گا اور اس بچوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا، اچھے سے کفالت کرے گا، تو یہ بچیاں اس کے لیے جہنم سے آڑ بن جائیں گی۔ یعنی بیٹیوں اور بہنوں کی تربیت اور پرورش کرنا یہ جہنم سے بچنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ کل قیامت کے دن ان بیٹیوں کی پرورش کرنے والے کو جہنم سے نجات دلائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من آل 3 بنات او من الاخوات فعدبہن ورحمہن حتی یغنیہم اللہ اوجب اللہ لہ الجنہ، یعنی جو 3 بیٹی یا 3 بہنوں کی پرورش کیا، اس کو ادب سکھایا، اس پر شفقت کیا، تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کے لیے جنت کو واجب کر دیا۔ یعنی حدیث شریف میں ہے کہ جو 3 بیٹیوں اور بہنوں کو اچھی تربیت کرے گا، اس کی کفالت کرے گا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس کو بے نیاز کر دے گا اس کی کفالت سے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت کو واجب کر دیا ہے۔ ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اگر 2 بیٹیوں اور بہنوں کی کفالت کرے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو 2 بیٹی یا بہن کی کفالت کرے گا اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بھی جنت کو واجب کر دیا ہے۔ حضرت عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ عورت جس کا چہرہ اپنی بچیوں کی تربیت کی وجہ سے کالا پڑ گیا ہے، یعنی حسن و جمال اور منصب کے باوجود اس نے دوسرا نکاح نہیں کیا بلکہ اپنی پوری زندگی کو ان بچیوں کی تربیت میں صرف کر دیا، تو یہ بچیاں جن کی کفالت کیا ہے اس کے لیے بڑے درجات کا سبب بنے گی، اور وہ عورت اور میرا مقام جنت میں اس طرح ہوگا۔
اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بچیوں کی کفالت کے لیے بہت بڑے ثواب کا وعدہ کیا ہے، لیکن آج ہمارے معاشرہ میں لڑکیوں کو بوجھ محسوس کیا جاتا ہے۔ جب کسی کی بیوی حاملہ ہوتی ہے تو اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ لڑکا پیدا ہو، بلکہ بعض لوگ ڈاکٹر کے پاس جا کر جن سے بھی معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ انتہائی شرمناک فعل ہے۔ بچیوں کی پیدائش یہ اس گھرانے کے لیے رحمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس گھرانے پہ اپنے رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے جس کے گھر میں لڑکیاں پیدا ہوتی ہیں، لیکن جہیز جیسی لعنت نے ہمارے معاشرے میں بچوں کی زندگی کو دشوار بنا دیا ہے۔ ایک باپ بچی کی پیدائش کی وجہ سے اس لیے غمزدہ ہوتا ہے کہ اس کی صرف پرورش ہی کی ذمہ داری نہیں ہو سکتی ہے، بلکہ اس کا نکاح کرنا اس کے لیے دشوار کن مرحلہ ہوتا ہے۔ میرے دوستو، نکاح کو آسان سے آسان بنائیے۔ دور جاہلیت کے رواج کو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے باطل کر دیا ہے۔ آج ہندوستانی معاشرہ میں غیر مسلم کی جانب سے شادی بیاہ میں جتنے رسوم اور رواج داخل ہو چکے ہیں اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے، اور اس شادی کو اسلام کے مطابق انجام دینے کی ضرورت ہے۔ تو میں ذمہ داروں سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اس تحریک کو عوامی تحریک بنائیے۔ ہمارے معاشرہ اور سماج میں جو برائیاں ہیں اور جہیز کے نام پر جو لڑکیوں کی شادی دشوار سے دشوار تر ہوتی جا رہی ہے، اور جو ڈیمانڈ نکاح کے موقع پر کیا جاتا ہے، اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں۔ یہ صرف ہمارا کام نہیں ہے، بلکہ آپ لوگ اپنے قدم کو آگے بڑھائیں اور اس معاشرہ میں جہیز جیسی لعنت کو ختم کرنے کی کوشش کریں، تاکہ کوئی شخص بھی نکاح کرنے کے لیے لڑکی کے گھر والوں سے کوئی ڈیمانڈ نہ کر سکے اور لڑکیوں کا نکاح اس کے والدین پر دشوار نہ ہو۔ آخر الدعوانا ان الحمد للہ رب